آئیے نعرہ تکبیر و رسالت کے ساتھ یہ مائک سجادہ نشین مجدد مراد آبادی حضرت علامہ مولانا سید علامہ حسین قدری شہری صاحب کو دے رہا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دمدار دمدار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ الملک الوہاب الرحمن الرحیم التواب والصلاة والسلام على حبيبه الانتخاب لا نذير له ولا مثيل له ولا مثال له ولا جباب وآله وأصحابه وأحبابه إلى يوم الحساب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. صدق اللہ البصیر القدیر وصدق رسولہ الرشید النذیر. سب سے پہلے ہمارا طریقہ اہل سنت و جماعت کے مطابق اپنے آقا و مولا سیدنا اعلی حضرت امام الانبیاء والمرسلین مکی مدنی پیارے نبی رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر نذرانہ درود و سلام پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک ربی ارینی بجمالک غصنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. جو بچے اور جو بڑے حضرات ننگے سر بیٹھے ہیں اگر ہو سکے تو سر پہ ٹوپی یا رومال کچھ رکھ لیں. ہماری یہ قوم کافی پیچھے جا رہی ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اچھائیوں سے دور ہیں اور برائیوں کے قریب ہیں. ابھی جب میں مالیگاؤں آیا تو کئی لوگوں نے مجھ سے کہا اور ابھی بھی ہمارے جناب شفیق رانا صاحب اشرفی نے کہا کہ جو نوجوان لوگ ہیں وہ نشے کی طرف بہت بڑھ رہے ہیں.
یقیناً نشہ ایک بری چیز ہے، اور عوام یہ سمجھتی ہے کہ قرآن کریم میں صرف شراب کو حرام کہا گیا ہے تو صرف شراب ہی حرام ہے۔ شراب کے حرام ہونے کا جو مقصد ہے، جو وجہ ہے، وہ نشہ ہے کہ اس کو پینے کے بعد انسان خود سے بے خود ہو جاتا ہے۔ جو برائی شراب میں پائی جاتی ہے، وہ برائی اگر کسی اور چیز میں بھی پائی جاتی ہے تو یقیناً وہ بھی حرام ہے۔ اور نشہ کرنے سے دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے۔ لہذا میری تمام نوجوانوں کو گزارش ہے کہ اس بیماری سے دور رہیں اور دین سے قریب ہیں۔ یہ مائک والوں سے میری گزارش ہے، تھوڑا میں دور سے بول رہا ہوں تو مائک آواز کیچ نہیں کر رہا زیادہ۔ اب میں منہ لگا کر اس سے بار بار نہیں بولوں گا، تھوڑا دور سے ہی بولوں گا۔ حضرات، پچھلے کئی دن سے خطابات چل رہے ہیں اور لگاتار رات کو جاگنا بھی ہو رہا ہے، محبت والے ملنے آتے رہتے ہیں۔ آج ہوا یہ کہ صبح میری آواز بیٹھ گئی۔ ہمارے محبین نے اور مریضین نے کچھ اہتمام کیا دوائیوں کا، تو اب کچھ بہتر ہوا ہو۔ ہمارے صورت سے تشریف لائے حضور مجدد مراد آبادی کے وفادار مرید صوفی حسین قدیری، انہوں نے ایک نعت پاک کی فرمائش کی ہے، جہاں تک بھی پڑھ سکتا ہوں سماعت فرمائیں اور ذرا ایک محبت کے ساتھ درود پاک کا نغمہ سنا دیجیے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم ملت ربی ارنی بجمالک واسمی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ میں اکیلا نہیں ہوں سنو ظالموں، مصطفیٰ ساتھ ہیں، مرتضیٰ ساتھ ہیں۔ ایسے نہیں، ذرا توقع کریں سبحان اللہ۔ میں اکیلا نہیں ہوں سنو ظالموں، مصطفیٰ ساتھ ہیں، مرتضیٰ ساتھ ہیں۔ میں اکیلا نہیں ہوں سنو ظالموں، مصطفیٰ ساتھ ہیں، مرتضیٰ ساتھ ہیں۔ شاہ جی اور خواجہ پیا ساتھ ہیں، شاہ بدی اور غوث الورا ساتھ ہیں۔ شاہ جی اور خواجہ پیا ساتھ ہیں، شاہ بدی اور غوث الورا ساتھ ہیں۔ میں اکیلا نہیں ہوں سنو ظالموں، مصطفیٰ ساتھ ہیں، مرتضیٰ ساتھ ہیں۔
نہیں ہو سنا ظالموں مصطفیٰ ساتھ ہیں مرتضیٰ ساتھ ہیں. کیا کر رہے ہو بھائی؟ آپ کے مائک کی سیٹنگ نہیں ہو رہی؟ مائک کی سیٹنگ نہیں ہو رہی، آواز بار بار کمبرتی کرے جا رہا ہوں. میں اکیلا نہیں ہوں سنا ظالموں مصطفیٰ ساتھ ہیں مرتضیٰ ساتھ ہیں. اور شعر ملاحظہ فرمائے کیا بگاڑیں گے میرا یہ اہل حسد، کیا بگاڑیں گے میرا یہ اہل حسد، آخری دم تک ان کا کروں گا میں رد، آخری دم تک ان کا کروں گا میں رد. کہ بصیروں قدیروں رشید و عہد میری امداد کو اولیاء ساتھ ہیں. کہ بصیروں قدیروں رشید و عہد میری امداد کو اولیاء ساتھ ہیں. میں اکیلا نہیں ہوں سنا ظالموں مصطفیٰ ساتھ ہیں مرتضیٰ ساتھ ہیں. اور مکتب لازم فرمائے حوصلہ دیا ہے نبی نے مجھے، حوصلہ دیا ہے نبی نے مجھے، صبر بخشا ہے ابن علی نے مجھے، صبر بخشا ہے ابن علی نے مجھے. مشکلوں مجھے سے ہٹ بچ کے رہنا ذرا، میں قدیری ہوں مشکل کشا ساتھ ہیں. مشکلوں مجھے سے ہٹ بچ کے بچ کے رہنا ذرا، میں قدیری مشکل کشا ساتھ ہیں. مشکلوں مجھے سے ہٹ بچ کے رہنا ذرا، میں قدیری مشکل کشا ساتھ ہیں. میں اکیلا نہیں ہوں سنا ظالموں مصطفیٰ ساتھ ہیں مرتضیٰ ساتھ ہیں. درود پاک پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک ربی ارنی بجمالک وغثنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. حضرات، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسا بے مثل و بے مثال بنایا ہے، ویسے ہی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی کتاب کو بھی بے مثل و بے مثال بنایا. اللہ رب العزت بے مثل و بے مثال ہے، اس کے محبوب بھی بے مثل و بے مثال ہیں.
اور اس کے محبوب پر نازل ہونے والی کتاب بھی بے مثل و بے مثال. چنانچہ قرآن کریم میں پہلے پارے کا پہلا ہی صفحہ ہے، سورہ فاتحہ شریف ہے. بچے کو یاد ہوتی ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اور ہم سے دعا کروا رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم. اے مولا چلاتا رہ تو ہم کو راہ سیدھی. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ تو ہم کو سیدھا راستہ چلاتا رہے. میرے مولا، میرے خالق، میرے مالک، آج تو ہر کوئی اپنا راستہ سیدھا ہی بتا رہا ہے. کوئی کسی مذہب سے، کوئی کسی مسلک سے، کوئی کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ یہ نہیں کہتا میرا راستہ خراب ہے، میرا راستہ غلط ہے، بلکہ ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ میرا راستہ سچا ہے، میرا راستہ سیدھا ہے. ہم کس کا راستہ سچا مانیں؟ ہم کس کا راستہ سیدھا مانیں؟ اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں ارشاد فرما دیا، اہدنا الصراط المستقیم، چلاتا رہ تو ہم کو راہ سیدھی. صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا ہے. ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہر کوئی یہ بھی تو کہتا ہے کہ ہم پر اللہ کا انعام ہے. بولو بھائی، ہر فرقہ، ہر مسلک، ہر مذہب کہہ رہا ہے کہ ہم پر اللہ کا انعام ہے. میاں فرقوں کی بات تو چھوڑ دو، جس کے پاس جوئے سکتے کا پیسہ وہ بھی کہہ رہا ہے مجھ پر اللہ کا انعام ہے. جس پر چوری ڈکیتی کا پیسہ وہ بھی کہہ رہا ہے مجھ پر اللہ کا انعام ہے. جس نے بہن بھائیوں کا حق مار رکھا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے مجھ پر اللہ کا انعام ہے. جو ماں باپ کو ستا رہا ہے اور اس کی عزت ہے وہ بھی کہہ رہا ہے مجھ پر اللہ کا انعام ہے. بولو بھائی، ہر قسم کا بندہ دنیا میں موجود ہے، ہر انسان یہ کہتا ہے مجھ پر اللہ کا انعام ہے. لیکن وہ کون لوگ ہیں کہ جنہیں قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ انعمت علیہم، جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا. اللہ اکبر. 5واں پارہ ہے، 5ویں پارے کا دوسرا پاؤ ہے، دوسرے پاؤ کا دوسرا رکوع ہے. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ادھر فرمایا انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا ہے. 5ویں بارے میں فرمایا انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا. وہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین، وہ انبیاء کرام ہیں، والصدیقین، اور وہ سچے لوگ ہیں، والشہداء، اور وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے، والصالحین، اور وہ تمام اولیاء کرام ہیں. والصالحین، وہ تمام اولیاء کرام ہیں جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ انعام یافتہ لوگ پیسے والے نہیں ہیں، منصب اور دولت والے نہیں ہیں، بلکہ انعام یافتہ لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ تک پہنچ چکے ہیں. سب بولو سبحان اللہ. انعام اللہ علیہم، جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا. من النبیین، وہ انبیاء کرام ہیں. اور انبیاء کرام میں اپنے نبی کی بات کرتے ہیں نا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا انعام ہوا. اور کیسا انعام ہوا، کیسا انعام ہوا. اما میاں جن کے صدقے میں غوث اعظم بنے ہیں. بولو بھائی، غریب نواز بنے ہیں. ارے جن کے صدقے میں امام حسین، امام علی مقام بنے ہیں، ان نبی پر کتنا بڑا انعام ہوا ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایسا انعام ہوا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو مختار کل بنا دیا ہے. سب بولو سبحان اللہ. مختار دو عالم بنا دیا ہے. ہر چیز کائنات کی پیارے نبی کے اختیار میں عطا فرما دی ہے.
کیسا اختیار ہے؟ اللہ اکبر. حدیث پاک سناتا ہوں, ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار میں نکلے, ہو سکتا ہے سیر و تفریح کے لیے نکلے ہوں, تو تھوڑا ٹہل لگا کر آئیں. بازار میں جو پہنچے تو آپ کو گھوڑا پسند آ گیا, اور گھوڑا بیچنے والا بے ایمان تھا, مسلمان نہیں تھا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑا بیچتے ہو؟ ہاں بیچتا ہوں. کتنے کا؟ 100 روپے ہو گیا. حضور نے فرمایا کہ رکو, میں تھوڑی دیر کے لیے گھر جاتا ہوں اور آپ کی رقم لے کر آتا ہوں, تمہیں وہ رقم دے کر میں گھوڑا لے جاؤں گا. حضور گھر تشریف لے گئے. اتنے میں پیچھے سے کوئی اور آ گیا, وہ بھی بے ایمان تھا. اس نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی تمہارے پاس جو آئے تھے, مسلمانوں کے پیغمبر, یہ کیا بات کر رہے تھے؟ کہا کہ گھوڑا خریدنے کی بات کر رہے تھے, گھوڑے کا سودا ہو گیا ہے. کہا کہ ٹھیک ہے, ان سے زیادہ پیسے میں دیتا ہوں, مجھے دے دو. کہا کہ ان سے وعدہ ہو گیا ہے. کہا کہ کوئی گواہ تھا؟ بولے کوئی گواہ نہیں تھا. کوئی گواہ نہیں تھا تو بات ختم, تم تو کہہ دینا کہ جھوٹ بول رہے. اتنے میں اس سے بات چل رہی تھی کہ پیارے آقا تشریف لے آئے. کہا کہ بھائی لے پیسے پکڑ اور گھوڑا دے. اس نے کہا کہ بھائی آپ کون؟ بولے بھائی ابھی گھوڑے کی بات ہوئی تھی تجھ سے. کہا کہ مجھ سے تو کوئی بات نہیں ہوئی, مجھ سے تو گھوڑے کا کوئی معاملہ طے نہیں ہوا. آپ کون ہے؟ میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں. حضور نے کہا کہ تجھے گھوڑا نہیں دینا مت دے, لیکن میرے اوپر جھوٹ بولنے کا الزام تو مت لگا, مجھے جھوٹا تو نہ کہہ. تھوڑی دیر گزری کہ مجمع اکٹھا ہو گیا. وہ یہودی بولا, وہ بے ایمان بولا, گھوڑا بیچنے والا, کہ ٹھیک ہے میں آپ کو گھوڑا دے دوں گا اگر آپ کے پاس کوئی گواہ ہو تو پیش کریں. اب اسے تو یہ پتا تھا نا کہ کوئی گواہ نہیں ہے, اکیلے میں بات طے ہوئی ہے. اس نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا کہ اگر آپ کے پاس کوئی گواہ ہے تو پیش کریے, آپ کے پاس کوئی گواہ ہے تو بتائیے. اب پیارے نبی سوچ ہی رہے تھے کہ کیا کروں, میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں ہے. کہ اتنے میں مجمع میں سے پیارے نبی کے عظیم صحابی سیدنا حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لے آئے. وہ مجمع میں سے نکل آئے. کہا یا رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خریدا. یا رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خریدا. خیر وہ یہودی نے فوراً گواہی ملتے ہی گھوڑا دے دیا آپ کو, رقم لے کے چلا گیا. وہ تو چلا گیا. پیارے نبی نے حضرت خزیمہ سے پوچھا کہ خزیمہ, جس وقت میں نے گھوڑا اس سے طے کیا تھا, اس سے سودا کیا تھا, اس وقت تم تھے نہیں, تم نے گواہی کیسے دی؟ اب میں اس کو جھوٹی گواہی تو نہیں کہوں گا. بولے بھائی گواہی تو سچی تھی, کیونکہ پیارے نبی کے بارے میں تو ہم یہ لفظ سوچنا بھی برداشت نہیں کرتے, کیونکہ جس کا غلام, جس کا پہلا خلیفہ, جس کا جانشین, جس کا سسر صدیق نہیں بلکہ صدیق اکبر ہو, وہ نبی کتنا بڑا سچا ہوگا. جس کا غلام صدیق اکبر ہے وہ نبی کیسے جھوٹا ہو سکتا؟ تو یہ لفظ تو ہم پیارے نبی کے لیے سوچنا بھی برداشت نہیں کرتے. تو پیارے نبی نے فرمایا کہ خزیمہ تم نے یہ گواہی کیسے دی؟ حضرت خزیمہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ, اس گھوڑے کی تو اوقات کیا ہے, ہم نے کیا اللہ کو دیکھا ہے؟ بولے بھائی کیا ہم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں. یا رسول اللہ آپ نے کہا کہ اللہ ایک ہے تو ہم نے مان لیا. یا رسول اللہ آپ نے کہا کہ جنت ہے, ہم نے مان لی. یا رسول اللہ آپ نے کہا فرشتے ہیں, ہم نے مان لیا. یا رسول اللہ آپ نے کہا جہنم ہے, ہم نے مان لیا. یا رسول اللہ جب آپ کے کہنے پر ہم نے جنت کی, دوزخ کی, فرشتوں کی اور خدا کے ایک ہونے کی گواہی دی ہے, تو اس گھوڑے کی تو بات کیا ہے, اس گھوڑا بیچنے والے کی تو حیثیت کیا ہے؟ جب آپ کے کہنے پر ہم نے اتنی بڑی بڑی گواہیاں دی ہیں کہ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے دی, پیارے نبی کے کہنے سے تو کہا ہے, اور اللہ نے بھی پیارے نبی سے کہلوایا ہے, محبوب آپ فرمائے ہو اللہ احد, وہ اللہ ایک ہے.
اگر پیارے نبی ہم سے کہہ دیتے کہ اللہ دو ہیں تو مانتے کہ نہیں؟ بولو بھائی. پیارے نبی کہہ دیتے کہ اللہ تین ہے تو مانتے کہ نہیں؟ پیارے نبی نے فرمایا اللہ ایک ہے، ہم نے مانا. تو جب آپ کے کہنے سے یا رسول اللہ ہم نے اللہ کو ایک دیکھا نہیں ہے، آپ کے کہنے سے مانا ہے. جب آپ کے کہنے سے ہم نے اتنی بڑی گواہی دی ہے تو یہ بھی تو سچی بات ہے. بولو بھائی آپ نے گھوڑا خریدا ہے تو مطلب خریدا ہی ہے. بس اتنا فرمانا تھا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی معاملے میں میری شریعت دو گواہ مانگتی ہے. کسی بھی معاملے میں میری شریعت دو گواہ مانگتی ہے. مثلا میں کہیں گواہی دینی ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا نکاح ہوتا ہے تو کتنے گواہ چلتے ہیں؟ دو گواہ چلتے ہیں. چاند کا معاملہ ہو رمضان مبارک میں یا عید الفطر کے تو کتنے گواہ چاہیے ہوتے ہیں؟ دو گواہ چاہیے. شریعت میں کسی بھی معاملے میں دو گواہ چاہیے ہوتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری شریعت ہر معاملے میں دو گواہ مانگتی ہے، لیکن آج خزیمہ نے جو گواہی دی ہے اس گواہی کی برکت سے میں اسے یہ اعزاز عطا کرتا ہوں کہ جس گواہی میں یہ موجود ہو تو بولے خزیمہ کی گواہی اس کی ایک کی گواہی دو کی برابر مانی جائے گی. جہاں میرا خزیمہ موجود ہو وہاں دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں ہے، وہاں ایک خزیمہ کی گواہی دو کی برابر مانی جائے گی. مجھے بتاؤ دنیا کا کون سا مفتی ہے، کون سا محدث ہے، کون سا مفسر ہے، کون سا مترجم ہے جو یہ کہے کہ ایک کی گواہی کافی ہے کسی کے پاس یہ پاور؟ کسی امام کے پاس، کسی مولوی کے پاس یہ طاقت ہے؟ ارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مختار کل بنایا ہے، مختار دو عالم بنایا ہے. ارے حضرت ابو بکر صدیق اکبر سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والا ہر مسلمان جس کے مطابق چلتا ہے اسے شریعت کہتے ہیں، اور شریعت جس کے مطابق چلتی ہے انہیں محمد رسول اللہ کہتے ہیں. شریعت جس کے مطابق چلتی ہے، سب شریعت کے مطابق چلتے ہیں. شریعت پیارے نبی کے مطابق چلتی ہے. پیارے نبی جس طرف موڑ دیں شریعت اس طرف چل پڑتی ہے. سب بولو سبحان اللہ. تو حضرت خزیمہ کی ایک کی گواہی دو کی برابر ہے. یہ ہے پیارے نبی پر اللہ کا انعام، یہ ہے پیارے نبی کا مختار کل ہونا کہ آپ جو فرما دیں، آپ جو بول دیں وہی شریعت ہے، آپ جو کہہ دیں وہی شریعت ہے، وہی طریقت ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر سب بولو سبحان اللہ اور تو بولو سبحان اللہ. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. اے بچوں مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی ہیں حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تہجد کی نماز میں پیارے نبی کو پانی پیش کیا کرتے تھے وضو کے لیے. وضو کے لیے پانی پیش کیا کرتے تھے تہجد میں. ایک دن سمندر رحمت جوش میں آ گیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل ربیعہ، ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ سل ربیعہ، ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ یہ اتنا بڑا دعویٰ ہے کہ بادشاہ وقت بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. بہت بڑی بات بول رہا ہوں. یہ اتنا بڑا دعویٰ ہے کہ بادشاہ وقت بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. اگر بادشاہ وقت یہ کہہ دے اپنے کسی بھی خادم سے، کسی بھی غلام سے کہ تیرا جو دل چاہے وہ مانگ لے، اور غلام نے کہہ دیا جنوری کے مہینے میں کہ مجھے اسی وقت دال کا پکا ہوا آم چاہیے جو پیڑ پر پکا ہوا، مجھے بتاؤ بادشاہ وقت کہاں سے لا کر دے گا؟ کوئی اپنی حکومت دے سکتا ہے، دولت دے سکتا ہے، پیسہ دے سکتا ہے. اگر اس نے کہہ دیا جنوری کے مہینے میں دال کا پکا ہوا آم چاہیے کہاں سے لا کر دے گا؟ یہ غلام نے کہہ دیا کہ مجھے رجب میں حج کرنا ہے، بولو بھائی ربیع الاول میں حج کرنا کرا دے گا؟
یہ دعویٰ بادشاہ وقت بھی نہیں کر سکتا، کوئی سلطان کوئی حاکم یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ دعویٰ اگر کوئی کر سکتا ہے تو دونوں عالم کا مالک و مختار یعنی مدینے کا رہنے والا کر سکتا ہے کہ سل ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے۔ اچھا میں یہ سوچتا ہوں، میں نے ایک دن سوچا بیٹھ کر کہ ایسا کیوں ہوا؟ بے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے خود اٹھ رہے ہیں، نماز بھی ادا فرما رہے ہیں، وضو بھی خود ہی فرما رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، صرف پانی اٹھانا ہے، ایک لوٹا پانی۔ یہ اس کے لیے حضرت ربیہ کی کیا ضرورت تھی؟ جہاں اتنا کام پیارے نبی کر رہے ہیں کہ بستر سے اٹھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، وضو فرما رہے ہیں، تو ایک لوٹا پانی بھی تو اٹھا سکتے تھے۔ یہ پیارے نبی کا سمندر رحمت ہے کہ اپنے غلام کے اوپر کرم کے دریا بہانے کے لیے بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ ذرا سا بہانہ ملے میں اپنے غلام پر رحمت کی بارش کر دوں۔ ذرا سا بہانہ چاہیے پیارے نبی کو رحمتیں لٹانے کے لیے۔ چل ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر۔ اچھا مانگنے کا بھی ایک سلیقہ ہوتا ہے، بات کرنے کا بولنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ حضرت ربیہ نے جو مانگا وہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مانگنے کا بولنے کا بات کرنے کا ایک سلیقہ ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ کھانا کھا لیجیے، ایک ہوتا ہے کھانا توند لو، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، لیکن سلیقے کا لہجے کا بولنے کا فرق آ گیا۔ حضور مجدد مراد آبادی والد گرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک بادشاہ نے ایک خواب دیکھا اور خواب میں دیکھا کہ اس کے سارے دانت ٹوٹ گئے۔ ایک بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سارے دانت ٹوٹ گئے۔ اس نے تعبیر بتانے والے کو بلایا اور کہا کہ میں نے ایسے خواب دیکھا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے، اس کی تعبیر کیا ہے وہ بتاؤ۔ وہ تعبیر بتانے والا بولا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی ساری اولاد آپ کے سامنے مر جائے گی، آپ کی ساری اولاد آپ کے سامنے مر جائے گی۔ اب بادشاہ وقت سے یہ بات کہی، بادشاہ کو غصہ آ گیا، جلال آ گیا کہ میری اولاد تو میرے سامنے مار رہا ہے، آگے اٹھاؤ اسے قید کرو۔ قید کر کے سائڈ میں کھڑا کر دیا۔ دوسرے کو بلایا، اس کو بتایا کہ میں نے ایسے خواب دیکھا رات میرے سارے دانت ٹوٹ گئے۔ اس نے بھی وہی تعبیر بتائی کہ آپ کی ساری اولاد آپ کے سامنے مر جائے گی۔ بادشاہ نے کہا اسے بھی گرفتار کرو، اسے بھی گرفتار کر کے سائڈ میں کھڑا کیا۔ لیکن بادشاہ کو ٹینشن ہو گئی، فکر ہو گئی کہ دو لوگ غلط تو نہیں بتا سکتے نا، اور الگ الگ بتا رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا ایک اور کو بلاؤ، تیسرا آ گیا۔ تیسرے سے بھی وہی بات کہ میں نے خواب دیکھا ہے رات میرے سارے دانت ٹوٹ گئے، تعبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ تعبیر بتانے والا بولا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب بادشاہ کی جان میں جان آئی کہ یہ کوئی اچھی تعبیر بتائے گا۔ اب وہ دونوں بھی کھڑے ہوئے سوچ رہے ہیں کہ بھائی تعبیر تو یہ ہے، یہ کیا بتائے گا؟ یا تو جھوٹ بولے گا، تعبیر تو یہی ہے کہ ساری اولاد اس کے سامنے مر جائے گی، یہ کیا تعبیر بتانے آیا ہے کہ سبحان اللہ پڑھ رہا ہے؟ بولے بادشاہ سلامت، تعبیر تو بہت اچھی ہے۔ بولے کیا تعبیر ہے جلدی بتا۔ وہ تعبیر یہ ہے کہ آپ کی عمر آپ کی تمام اولاد سے زیادہ ہے۔ مطلب تو بھی وہی ہوا۔ بادشاہ کو خوشی ہو گئی، میری عمر میری اولاد سے زیادہ ہے۔ بادشاہ بولا اس کو انعام دو اور ان دونوں کو اٹھا کے جیل میں ڈالو۔ اب وہ بول رہا یار تعبیر تو ہم نے بھی یہی بتائی تھی، لیکن بولنے کا فرق تھا، بات کرنے کا فرق تھا۔ انہوں نے اولاد کو سامنے مار دیا اور اس نے اس کی عمر اس کی اولاد سے زیادہ بڑھا دیا۔ بات ایک ہی ہے، بولنے کا فرق۔ تو میں آج یہ کر رہا ہوں کہ مانگنے کا بھی بولنے کا بات کرنے کا ایک سلیقہ ہوتا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل ربیہ مانگ کیا مانگتا
مانگتا ہے. اس مانگ کے بھی قربان توکل کرو سبحان اللہ. اور توکل کرو سبحان اللہ. حضرت ربیعہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں کچھ نہیں مانگتا, بس اتنا مانگتا ہوں کہ جیسے یہاں آپ کی خدمت میں ہوں کہیں جنت میں بھی آپ کی خدمت میں رہنا مانگتا ہوں. یا رسول اللہ جس طرح یہاں آپ کی خدمت کر رہا ہوں چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی آپ کی خدمت میں رہو. اللہ اکبر. حضرت ربیعہ نے فرمایا, پیارے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے جنت میں میرے ساتھ ہی رہو گے, لیکن یہاں بھی ایک فکر پیدا ہوئی, ایک سوچ پیدا ہوئی کہ کام تو ان کا دنیا میں بھی کوئی نہیں تھا کہ پانی دے رہے ہیں, اتنا کام تو حضور بھی کر سکتے تھے, لیکن رحمت کا بہانہ ہے, رحمت لٹانے کے لیے حضور کو بہانا چاہیے, وہ بہانہ مل گیا. جنت میں کون سا ایسا کام ہوگا جو جنت میں سب سے آخر میں مسلمان جائے گا, اس کے بھی ہزاروں غلام ہوں گے, ہزاروں خادم ہوں گے, تو جب سب سے آخر میں عام مسلمان کی حالت ہے تو حضور کے تو بے شمار خدام اور غلام ہوں گے. بولو بھائی ان کے غلاموں کی تو گنتی نہیں ہوگی. وہاں پر کیا خدمت کریں گے حضرت ربیعہ؟ کون سی خدمت ہے جو جنت میں ہوگی؟ اللہ اکبر. یہ میں نے کہا نا کہ مانگنے کا سلیقہ ہوتا ہے. اگر حضرت ربیعہ یہ کہتے تھے یا رسول اللہ جنت میں جو آپ کا مقام ہے وہ مقام مجھے چاہیے, تو یقیناً حضور عطا فرما دیتے کہ ٹھیک ہے میرے ساتھ رہنا, لیکن ہو سکتا ہے حضور کو یہ بات ناگوار گزرتی کہ میں نے اپنے امتی سے کہا کہ جو تیرا دل چاہے مانگ لے, تو اس نے تو میرا مقام ہی مانگ لیا, میرا محل ہی مانگ لیا. دے تو دیتے, لیکن ہو سکتا ہے کہ علم بات آ سکتی تھی. حضرت ربیعہ نے مانگ پیارے نبی کا مقام لیا, لیکن اس شان سے مانگ لیا کہ خدمت میں رہنا مانگ لیا. حضرت ربیعہ نے خدمت میں رہنا نہیں مانگا تھا, بلکہ پیارے نبی کے قدموں میں جگہ مانگی تھی کہ جنت میں رہیں گے تو پیارے نبی کے قدموں میں رہیں گے. جنت میں خدمت نہیں مانگی ہے, خدمت تو آنا ہے. جنت میں پیارے نبی کے قدموں میں جگہ مانگی ہے کہ جنت میں رہیں گے, پیارے نبی کی خدمت میں رہیں گے تو پیارے نبی کے قدموں میں رہیں گے. سب بولو سبحان اللہ. یہ ہیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن پر اللہ کا یہ انعام نازل ہوا, اور ایسا انعام نازل ہوا جسے جو چاہے عطا فرما دیتے ہیں. کوئی جنت مانگے تو جنت دے دیتے ہیں, کوئی دولت مانگے تو دولت دے دیتے ہیں, کوئی پیسہ مانگے تو پیسہ دے دیتے ہیں. سب کچھ پیارے نبی عطا فرماتے ہیں. اس لیے عطا فرماتے ہیں کہ اللہ نے انہیں مختار کل بنایا ہے. ہمیں پیارے نبی سے سچی محبت ہونی چاہیے. ہمارا دل پیارے نبی کی محبت سے سرشار ہونا چاہیے. اور جب تک ہمیں پیارے نبی سے سچی محبت نہیں ہوگی, یاد رکھو دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے. ہمارا دل, ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہیں, اور ہمارا دل عشق نبی کا مدینہ ہے. سب بولو سبحان اللہ. اس موقع کا بڑا پیارا مسئلہ یاد آ گیا, اگر اجازت ہو تو سنا دوں. کون کون سننا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ. انوار محمد کا انمول خزینہ ہے. توقع کہیں سبحان اللہ. انوار محمد کا انمول خزینہ ہے. انوار محمد کا انمول خزینہ ہے. سینے میں میرے دل ہے اور دل میں مدینہ ہے. انوار محمد کا انمول خزینہ ہے. تو ہمارا دل پیارے نبی کی محبت کا مدینہ ہونا چاہیے. اور صرف پیارے نبی کی محبت سے کام نہیں چلے گا,
ہمیں پیارے نبی کی اولاد سے بھی محبت کرنی ہوگی. سب بولو سبحان اللہ. آل رسول سے محبت کرنی ہوگی, ہمیں اصحاب رسول سے محبت کرنی ہوگی, ہمیں اہل بیت رسول سے محبت کرنی ہوگی. سب بولو سبحان اللہ. چلیے ایک حدیث پاک سنا دیتا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں رزق دیتا ہے. اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں رزق دیتا ہے, اور مجھ سے محبت کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت فرماتا ہے. سب بولو سبحان اللہ. پیارے نبی محبت کرنے کی وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں رزق دیتا ہے, اور مجھ سے محبت کرو کیونکہ اللہ مجھ سے محبت فرماتا ہے, اور میری اولاد سے محبت کرو کیونکہ ان سے میں محبت فرماتا ہوں. اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں رزق دیتا ہے, مجھ سے محبت کرو کیونکہ اللہ مجھ سے محبت فرماتا ہے, اور میری آل سے محبت کرو کیوں کہ میں ان سے محبت فرماتا ہوں. یہ پیارے نبی کا مشورہ نہیں ہے, یہ پیارے نبی کا حکم ہے, یہ پیارے نبی کا آرڈر ہے. اور جب حکم آ جاتا ہے تو اس حکم پر ماننا, اس حکم پر عمل کرنا ایمان ہوتا ہے. تو آل رسول کی محبت صرف سنت نہیں ہے, صرف مستحب نہیں ہے, بلکہ واجب ہے, فرض ہے. اگر آل رسول سے محبت نہیں کرو گے تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. آل رسول سے محبت یہ ہمارا ایمان ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہمارا اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا, اس کے بغیر ہمارا عقیدہ مکمل نہیں ہوتا. اور آج جس کی ذکر میں ہم حاضر ہیں, جس کی محفل میں ہم حاضر ہیں, سیدنا سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگاں حضور خواجہ غریب نواز معین الملت والدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. توقع کہیں سبحان اللہ, اور توقع کہیں سبحان اللہ. کون غریب نواز کہ جو صرف آل رسول نہیں ہیں بلکہ عطائے رسول بھی ہیں. سب بولو سبحان اللہ. صرف آل رسول نہیں, عطائے رسول بھی ہیں. اور کیسے عطائے رسول ہیں, یہ لقب آپ کو کیسے ملا؟ اللہ اکبر. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہلی کی سرزمین پر اسلام کی تبلیغ فرمانے کے بعد اجمیر مقدسہ کے لیے نکلے, اجمیر کے لیے روانہ ہوئے کہ دہلی میں کام مکمل, اب اجمیر میں جا کے تبلیغ کرنی ہے. راستے میں جا رہے تھے, آپ کے ساتھ آپ کے چند خدام بھی تھے, کہ اتنے میں ایک سپاہی جنگل سے بھاگتا ہوا آیا. کہا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تو سرکار غریب نواز نے فرمایا کہ ہم اجمیر شریف کی طرف جا رہے ہیں, اجمیر کی طرف, اور دین کی تبلیغ کرنی ہے. وہ سپاہی بولا کہ ایک جنگ چل رہی ہے پرتھوی راج چوہان اور سلطان شہاب الدین کے درمیان, اور سلطان شہاب الدین وہ جنگ ہار رہا ہے. جب وہی ہار رہا ہے تو آپ تو چند اپنے خادم ہیں, یہ فقیر لوگ ہیں, بابا لوگ ہیں, آپ جاؤ گے تو راجہ پرتھوی راج چوہان جو ہے بڑا پریشان کرے گا آپ کو, آپ اجمیر نہ جائیے. اللہ اکبر. سرکار غریب نواز نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ ذرا توقع کہتے سبحان اللہ, اور توقع کہتے سبحان اللہ. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ سن, سلطان شہاب الدین جنگ ہار رہا ہے, تو سلطان شہاب الدین اپنی مرضی سے آیا تھا, اور ہندوستان میں معین الدین اپنی مرضی سے نہیں آیا بلکہ معین الدین کو مدینے کے سلطان نے بھیجا ہے, اور جسے مدینے کے سلطان نے بھیجا ہو اسے کوئی نہیں ہرا سکتا. سلطان شہاب الدین اپنی مرضی سے آیا ہے, اور معین الدین اپنی مرضی سے نہیں آیا. معین الدین کو مدینے والے آقا نے بھیجا ہے, معین الدین کو مدینے کے سلطان نے بھیجا ہے. جب سے آپ کا لقب پڑھا عطائے رسول, یعنی پیارے نبی کی عطا ہے, عطائے رسول ہیں.
اور کیسی تبلیغ دین فرمائی، ایسی تبلیغ دین فرمائی کہ آج ہندوستان میں اسلام کا بول بالا ہے، اسلام کا اجالا ہے، اسلام کی رونقیں نظر آ رہی ہیں. آج ہم اور آپ مسلمان نظر آ رہے ہیں. یہ سرکار غریب نواز کا ہی صدقہ ہے، یہ سرکار غریب نواز کی یہ عنایت ہے. ارے آج ہم اور آپ اگر رام پرساد نہ ہو کر محمد احمد بنے ہیں تو یہ سرکار غریب نواز کے آنے کا صدقہ ہے، یہ غریب نواز کے اسلام پھیلانے کا صدقہ ہے کہ آج ہم اور آپ اپنے آپ کو فخر سے مسلمان کہتے ہیں کہ ہم سنی مسلمان ہیں. سرکار غریب نواز نے ہم ہندوستانیوں پر احسان فرمایا ہے، اور احسان نہیں، احسان عظیم فرمایا ہے. بہت بڑا احسان ہے، ایسا احسان ہے کہ اس کا بدلہ بھی ہم نہیں چکا سکتے. اب احسان کیا ہے یہ تو سب مانتے ہیں. بولو بھائی سب مانتے ہیں کہ نہیں؟ غریب نواز نے احسان کیا ہے، مانتے ہو کہ نہیں؟ کیا ہے، بے شک کیا. سرکار غریب نواز نے احسان کیا. اب قرآن کریم کیا کہتا ہے کہ احسان کرنے والے کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہونا چاہیے، ہمارا کیا برتاؤ ہونا چاہیے. تو 27واں پارہ ہے، 27ویں پارے کا تیسرا پاؤ ہے، تیسرے پاؤ کا تیسرا رکوع ہے. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، نہیں ہے احسان کا بدلہ مگر احسان. کوئی آپ کے ساتھ احسان کرے آپ اس کے ساتھ احسان کیجیے، کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کرے آپ اس کے ساتھ بھلائی کیجیے. سرکار غریب نواز نے ہم پر احسان کیا. بولو بھائی قرآن کہہ رہا ہے احسان کا بدلہ احسان ہے. آپ گرمی میں کسی رشتے دار کے یہاں گئے، آپ کو بہت زبردست پیاس لگی تھی، اس نے آپ کو پانی پلایا اور ساتھ ہی انار کا جوس بھی پلایا. اب قرآن یہ کہتا ہے کہ وہی رشتے دار آپ کے یہاں آ جائے تو آپ بھی اسے پانی پلائیے، ساتھ میں انار کا جوس بھی پلائیے. بولو بھائی آپ کسی کے یہاں گئے، آپ کو بھوک لگی تھی، اس نے کھانا کھلا دیا. اب وہ آپ کے یہاں آئے تو آپ کی ذمہ داری ہے آپ اسے کھانا کھلائیے. قرآن کہہ رہا ہے احسان کا بدلہ احسان ہے، بھلائی کا بدلہ بھلائی ہے. سرکار غریب نواز نے ہم پر احسان کیا، اتنا بڑا احسان کیا کہ احسان عظیم ہے. اس احسان کا ہم بدلہ نہیں چکا سکتے، ہماری اوقات نہیں ہے، ہماری حیثیت نہیں ہے. بتاؤ کہ سرکار غریب نواز کے احسان کا کوئی بدلہ ہے؟ انہوں نے ہمیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا ہے کہ اب ہم جا کر یہ کہیں اجمیر شریف میں کہ غریب نواز معین الدین اجمیری چلو تم بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ. بولو بھائی اپنا تو ان کو تو کیا پانے جائے گا، اپنا بھی ہاتھ سے چلا جائے گا. بولو بھائی خود کا ایمان کب بچے گا؟ انہوں نے ہم پر احسان کیا کہ ہمیں اسلام دیا، قرآن دیا، ایمان دیا. ہم سرکار غریب نواز کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے، لیکن سرکار غریب نواز کی یہ محفلیں سجا کر سرکار غریب نواز کے نام نظر و نیاز کر کے سرکار غریب نواز کا ذکر کر کے سرکار غریب نواز کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے، لیکن سرکار غریب نواز کے اس عظیم احسان کو خراج عقیدت ضرور پیش کر سکتے ہیں، نذرانہ محبت ضرور پیش کر سکتے ہیں. ہم سرکار غریب نواز کا بدلہ نہیں چکا سکتے، وہ تو ہماری حیثیت ہی نہیں ہے، وہ تو ہماری اوقات ہی نہیں ہے، وہ تو ہمارا لیول ہی نہیں ہے. ہم تو ان کے احسان کو صرف خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں. یہ ہندوستان کا مسلمان صبح قیامت تک سرکار غریب نواز کے احسان تلے دبا رہے گا، ان کے احسان کا بدلہ کوئی ادا نہیں کر سکتا، لیکن ان کے احسان کو خراج عقیدت اور نذرانہ محبت تو ہم پیش کر سکتے ہیں نا. بولو بھائی آج ہمارا سرکار غریب نواز کے اس عظیم احسان کو خراج عقیدت پیش کرنے ہی کے لیے تو حاضر ہیں، ان کی بارگاہ میں نذرانہ محبت پیش کرنے ہی کے لیے تو حاضر ہیں. یہ سرکار غریب نواز ہیں کہ جن کی بدولت آج ہم تک اسلام پہنچا ہے، ہم پر ایمان پہنچا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے
رحمتوں سے مالا مال فرمائے اور سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب سلام بھی ہونا ہے، دعا بھی ہونا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب ہم اور آپ کھڑے ہو جائیں اور بارگاہ رسالت میں پیارے نبی پر ہر صبح و شام، پیارے نبی پر ہر صبح و شام لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام پڑھتے ہیں مل کر سارے غلام، پڑھتے ہیں مل کر سارے غلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام پیارے نبی پر ہر صبح و شام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. کل انبیاء کے وہ ہیں امام، کل انبیاء کے وہ ہیں امام، سارے ملائک ان کے غلام، سارے ملائک ان کے ان کا ہے جاری جگ میں نظام، ان کا جاری جگ میں نظام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام پیارے نبی پر ہر صبح و شام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں کتنے قدیر تجھ سے غلام، کتنے قدیر تجھ سے غلام، پوری لگن سے بااحترام، پوری لگن سے بااحترام، پڑھتے ہیں دل سے کر کے قیام، پڑھتے دل سے کر کے قیام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام پیارے نبی پر ہر صبح و شام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، حبیب یا رسول آقا ہر مصیبت سے چھڑانا، یا رسول اللہ غمزدوں کے کام آنا، یا رسول اللہ قبر میں جلوہ دکھانا، آقا حشر میں تم بخشوانا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ،
الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک شفیعنا عند اللہ۔ اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد الذي بكل شيء معلوم لك ربي أرني بجمالك واسمي يا رسول الله یا اللہ یہ جو ہم نے یہاں حاضر ہو کر تیرے محبوب کے محبوبوں کا ذکر خیر کیا ہے، سنا ہے، ہم سب کی حاضری ہے، ان سب کو بھی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اس کا نذرانہ سیدنا حضور اعلیٰ حضرت امام الانبیاء والمرسلین مکی مدنی پیارے نبی رحمت للعالمین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پاک میں پیش فرما۔ یا اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تمام نبیین، تمام صدیقین، تمام شہداء، تمام صالحین کے واحد طیبات کو نظر فرما، خصوصاً سیدنا حضور صدیق اکبر، حضور فاروق اعظم، حضور عثمان غنی، حضور مولا علی، حضور امام حسن، حضور امام حسین، ودیع شہداء کربلا، واسیران کربلا، سلسلہ بسلسلہ حضور امام اعظم، حضور غوث اعظم، حضور مدار اعظم، اور بالخصوص سیدنا سلطان الہند عطائے رسول خواجہ حاجباں حضور خواجہ غریب نواز معین الملت بدین اجمیری، سلسلہ بسلسلہ حضور مجدد پاک سرہندی، حضور امیر کلال، حضور شاہجی میاں، حضور اللہ میاں، حضور ابن قدیر میاں، حضور قبلہ عالم، حضور مخدوم اشرف، حضور شفیع میاں، حضور سرکاری کانا، حضور قبل فاضل، اور سیدنا امیر اہل سنت مجدد دین و ملت حضور مناظر اعظم حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی امام سید محمد انتخاب حسین قدیری اشرفی مداری مترجم و مفسر و محدث مراد آبادی رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کرواہ طیبات کو نظر فرما۔ یا اللہ ان جمی حضرات کو خیر حضرت سے لے کے ابد تک جتنے مسلمان ہیں سب کی ارواح کو اس کا سارے ثواب پیش فرما۔ یا اللہ اس محفل پاک کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس محفل پاک کی برکتوں سے، رحمتوں سے، سعادتوں سے، عنایتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دین پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مذہب اہل سنت والجماعت پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ مسلک امام اعظم ابو حنیفہ پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو نماز پنجگانہ کا ذوق و شوق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری پیشانیوں میں سجدے کی طرف عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ہمارے صالحہ اخلاق حسنہ اقوال صادقہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ سنیت کا بول بالا فرما۔ یا اللہ خانقاہیت کا بول بالا فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ غائب و خاطر فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ کفار و مشرکین کو مغلوب فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما۔ یا اللہ ہم سب کے کاروباروں کو ترقیاں عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو عزت دارین عطا فرما۔ یا اللہ دولت قانین عطا فرما۔ یا اللہ جو ہمیں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو ہمیں مقروض مانے بارے کرتے ہوئے دوشی عطا فرما۔ یا اللہ جو ہمیں بیمار مانے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اور یا اللہ آج کی اس محفل کو ہمارے خلیفہ صوفی باقفہ صوفی اسماعیل حسین قدیری اشرفی مداری یا اللہ انہوں نے اور ان کے ساتھ تمام مریدین نے، محبین نے، مخلصین نے اس محفل کو سجایا ہے، سوارا ہے۔ اب میں نام نہیں لے رہا جس نے بھی لیا ہے اس میں حصہ، مولا تبارک و تعالی ان سب کو اس کی جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ ان سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ ان سب کے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما۔ یا اللہ ان سب کے کاروباروں کو ترقیاں عطا فرما۔ یا اللہ ان سب کی زندگیوں میں بہاریں عطا فرما۔ یا اللہ ان سب کی زندگیوں میں خوشحالی عطا فرما۔ یا اللہ ان سب کو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مالا مال فرما۔ یا اللہ فیضان قدیری سے مالا مال فرما۔ یا اللہ فیضان مجدد مراد آبادی سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہم سب کو فیضان قدیری سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہم سب کی تمام دلی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ حاضرین محفل کی تمام دلی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے حبیب پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ تو فعل مصطفیٰ یا رب ہمیں ایمان کی دولت دے، محمد مصطفیٰ شاہ دو عالم
کی محبت دے ابو بکروں میں عثمانین سب کے صدقے میں صداقت دے عدالت دے صحابت دے شجاعت دے اور اے مولا زمینی کربلا پہ بہنے والی خون کا صدقہ مسلمانان عالم کو الہی فتح و نصرت دے اور اے مولا تو پھیلے خواجہ شیخ احمد صابر و شاہدی صحابہ کی شہیدوں کی ولیوں کی عقیدت دی اور اے مولا تو پھیلے حضرت عبد البصیر عبد القدیر آقا شریعت دی طریقت دی ہمیں چشم بصیرت دی اور جہاں جائیں غلام مصطفیٰ کہلائے عالم دعائے انتخاب قادری ہے ایسی شہرت دی ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وقاسم رزقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين باقي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله برحمتك يا أرحم الراحمين السلام علیکم.